الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ لوگ ان میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فراغت کے لمحات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت وہ جوہر نصیب کیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور جو مختصر عرصہ حیات ہمیں میسر ہے اس میں اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ اشخاص اور وہ قومیں جو اپنا وقت برباد کر دیتی ہیں وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم اپنا وقت برباد کریں تو تنزل اور زوال کا شکار ہوں گے، اور بحیثیت فرد ہم اپنا وقت برباد کریں اور فراغت کے، صحت کے لمحوں کو ہم قیمتی نہ جانیں اور ان کو اچھے مصرف میں استعمال نہ کریں تو پھر ہم بحیثیت فرد قوم سے پیچھے رہ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وقت کی قدردانی کا سبق دیا اور ہمیں ایک ایک لمحہ زندگی اور ایک ایک لحظہ حیات پھونک پھونک کے گزارنے کا حکم نامہ صادر کیا۔ حضرت امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4000 حدیثیں۔ زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو بھی میں نے الگ کر دیا۔ جن احادیث سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے میں نے ان احادیث کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں۔ ان 4 حدیثوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے،
کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیں، فراغت کے لمحے جو ہمیں میسر ہیں، صحت عافیت کی گھڑیاں دستیاب ہیں، ان کو ہم کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کی قیمتی سانسوں کو اور زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ لوگ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ امام شافعی فقہ کے بہت بڑے امام اور مقتدا تھے، لیکن آپ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت امام شافعی نے جو جواب دیا وہ بڑا دل نشیں تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں بشر حافی کے پیچھے اس لیے دوڑتا ہوں کہ شافعی جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو حضرت بشر حافی جیسے فقیروں کے پیچھے امام شافعی علیہ رحمہ دوڑا کرتے تھے، ان کی خدمت اور ان کی صحبت پاتے تھے اور ان سے قیمتی موتی لیا کرتے تھے جو ان کی زندگیوں کا نچوڑ تھا۔ فرماتے ہیں، فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وقت کاٹیں اور وقت کو اچھے مصرف میں گزاریں، اور وہ ہمارے مطابق گزر رہا ہو اور ہم اس سے فوائد حاصل کر رہے ہوں، یا یہ کہ لا ابالی میں، اوارگی میں وقت ہمیں کاٹ رہا ہو اور ہم وقت کے رحم و کرم پہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں، ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا کہ الوقت سیف قاطع، اور دوسری بات فقیروں کی جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ ہے کہ نفس کو اچھائی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برائی کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی زندگی کی جو ہے وہ بامقصد بن جائے، اور ہم ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے اور وقت کی ان اکائیوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنی نجی زندگی کو، اپنی اخروی زندگی کو اور اپنی معاشرتی زندگی کو سنوار سکے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے اور سنہری گھڑیاں برباد کر دیتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں اس وقت جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ یہ آج تمہیں میسر ہے، کل میسر نہیں ہوں گی، پھر اس وقت پچھتائیں گے جب پچھتانے سے سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج زندگی کی قیمتی سانسیں چل رہی ہیں، اور آج ہم اپنے وقت کو بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن کل دارالعمل نہیں ہوگا، دارالجزا ہوگا۔ اس وقت پچھتائیں گے، کاش کہ ہمیں دوبارہ وہ زندگی نصیب کر دی جائے تو ہم اس کو بامقصد گزاریں، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو آج قیمتی گھڑیاں وقت کی جو ہمیں میسر ہیں، صحت اور فراغت کے جو لمحے ہمیں حاصل ہیں، ان کو بھرپور انداز میں، منظم انداز میں بسر کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا، جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، آج طبیعت کے اندر چستی ہے، آج سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھائیں گے تو سرور اور لذت نصیب ہوگی۔ آج ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آج اگر جوانی کے ایام کو عبادت میں بسر کر دیں گے تو وہ آخرت کا اور قبر کا خزانہ بن جائے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے قیمتی ایام جوانی کو برباد کر دیا، آوارگی کے اندر اور خواہشات کی رو میں بہہ کر ضائع کر دیا، تو پھر پچھتاوا ہوگا بڑھاپے میں
بڑھاپے میں بہت کچھ کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت انسان کی طبیعت اور انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء و جوارے ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایام جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر ارشاد فرمایا صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت کی گھڑیاں میسر ہیں، تو صحت کے ایام میں ہم جو بھی اعمال خیر کر سکتے ہیں اپنی دنیا اور اپنے دین کی منفعت کے لیے، وہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کل یہ وقت نہیں ہوگا۔ جب بیماری نے حملہ کر دیا تو پھر ہم بے بس ہوں گے، پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وغنا کا قبل فقر کا، تیسری بات ارشاد فرمائی، غنا کے لمحوں کو، دولت مندی کی گھڑیوں کو محتاجی اور فقر کے لمحوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ وقت ایک ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی غربت کبھی امارت، گاہے خنداں گاہے گریاں۔ تو اس لیے آج اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو عیش و عشرت میں نہ ضائع کریں، بلکہ اس کو دکھیوں، لاچاروں، پریشان حالوں اور معاشرے کے یتاما، مساکین اور پریشان حالوں کی مدد کے لیے صرف کریں۔ جو خوشحالی کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اللہ بدحالی کے لمحوں میں اسے فراموش نہیں کرتا۔ تو آج اگر دولت ہے تو اس دولت کا صحیح مصرف کیا جائے۔ تیسری بات، ارشاد فرمانے کے بعد رسول کریم نے ارشاد فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلک، اور فراغت کی گھڑیوں کو تم مصروفیت کے لمحوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کی گھڑیوں کو، لمحات کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، کل زندگی نہیں ہوگی، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھا جائے۔ آج ہمیں دنیا کے اوپر جو وقت میسر ہے، جو گھڑیاں، جو ساعتیں نصیب ہیں، ان کو اگر ہم نیکیوں میں گزاریں گے تو کل اس کا اجر اور صلہ ہم آخرت کے اندر پائیں گے۔ اور اگر آج قیمتی گھڑیاں ہم نے برباد کر دیں تو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ من ربہم لم یذکر اللہ، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد بھی ایک پچھتاوا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں بسر نہیں ہوئے، وہ گھڑیاں، وہ لحظات جو یاد الہی کے بغیر گزر گئیں، وہ کیوں گزری؟ کاش کہ وہ لمحات بھی ہم یاد الہی میں بسر کیے ہوئے ہوتے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی جو مہلت دی ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اپنے آپ کو منہیات سے، ممنوعات سے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، اپنے آپ کو روک لیں، روزہ رکھ کے زندگی گزاریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ حضرت شیخ ختلی علیہ رحمہ نے ایک بڑی پتے کی بات کی، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو گزر ہی جائے گا، دن جتنا بھی لمبا ہو بالآخر بیت جائے گا۔ تو ہمیں زندگی کی ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ایسے انداز میں گزارنا چاہیے کہ ایک ایک لہجہ اور ایک ایک لمحہ ہمارا مرتب اور منظم ہو اور نیکی کے نور سے مزین اور مالا مال ہو۔ آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، وقت کی قدر کیجئے اور آخرت کے لیے تیاری کیجئے۔ وقت کی قدردانی کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا طرز عمل انتہائی خوبصورت رہا ہے، اور انہوں نے اپنے وقت کو انتہائی منظم اور مرتب طریقے سے بسر کیا۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ مرکوز اس بات پہ رکھی کہ اس قیمتی وقت کو کیسے گزارنا ہے تاکہ اس وقت کے بدلے میں ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کو جانے کی تلقین کی، فرمایا کہ کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اسے
کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کو ملنے کے لیے ان کے ہاں یمن میں تشریف لے گئے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضور کا سلام دیا اور حضور کا پیغام دیا تو حضرت اویس کرنی بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت سے پیش آئے اور آنکھیں نمناک تھی اور بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ حضور کے لبوں پہ کیسے آیا کہ اویس کو میرا سلام دینا۔ تو بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ عرصہ آپ نے وقت دیا اور پھر فوراً ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے حضرت اویس کرنی نے کہا کہ اچھا تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حشر کے دن ملاقات ہوگی، اور روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ تو اتنی اہم شخصیات ملنے کے لیے آئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ضروری ان سے ملاقات تھی وہ کی اور باقی اپنا وقت یاد الہی میں گزارنے کے لیے ان سے معذرت کی اور جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کتنی روشن مثال ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں کہاں برباد کر دیتے ہیں، اور جہاں بیٹھے پھر جم گئے اور قیمتی گھڑیاں ہماری برباد ہوتی رہیں، اور ہم اپنا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ جو ہے وہ کس طرح برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے جن لوگوں نے کام کیا ہے، بڑی بڑی کتب تصنیف کی ہے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے وقت کو مرتب اور منظم کیا، اور ایک ایک شخص نے اتنا کام کیا کہ آج بڑے بڑے ادارے بھی اتنا کام نہیں کر پاتے۔ امام غزالی کی مثال آپ لے لیں کہ انہوں نے تھوڑے عرصے کے اندر وہ کام کر دکھایا، آج دنیا ورطہ حیرت میں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کیا، اور سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ وقت ہی ہے۔ تو اپنا وقت برباد کر کے ہم اپنی بربادی کا سامان نہ کریں، بلکہ اس وقت کو مرتب اور منظم انداز میں بسر کر کے اس کی قدردانی کریں۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم بھی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ یہ دو نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت کے لمحات، دوسری فراغت کی گھڑیاں۔ تو ہمیں کم از کم حضور علیہ السلام جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، جو حضور علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، اس حدیث کا منشا اور مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدردانی کریں اور دیکھیں کہ ہمارا وقت برباد نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔